بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل اللہ کا بڑا کرم ہے، ہر شخص کے پاس موٹر سائیکل ہے، ہر شخص کے پاس گاڑی ہے، اچھی سے اچھی گاڑیاں روڈ پہ نظر آتی ہیں، لیکن جس چیز کی کمی ہے وہ پیشنس ہے، وہ صبر ہے، اور وہ قانون کے اوپر عمل کرنے والی بات ہے۔ اس چیز کی بہت کمی نظر آتی ہے روڈ پر۔ اور ہمارا ایک ڈرائیور ہے، میں اس کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ 5 بندوں کا قاتل ہے۔ وہ گاڑی چلا رہا تھا اور اس کے آگے ایک ٹرک جا رہا تھا، پیچھے سے ایک تیز رفتار بس آئی اور اس بس نے اس گاڑی کو اور اگلے ٹرک دونوں کو اوورٹیک کرنے کے لیے گاڑی رائٹ پہ ڈال دی۔ سامنے سے ایک اور تیز رفتار بس آ گئی۔ اگر ہمارا ڈرائیور اپنی گاڑی کو تھوڑا سا سلو کر کے اوورٹیک کرنے والی گاڑی کو راستہ دے دیتا تو میرے خیال سے وہ ایکسیڈنٹ بچ سکتا تھا، لیکن اس کے دماغ میں یہ بات تھی کہ جب راستہ نہیں ہے تو یہ اوورٹیک کیوں کر رہا ہے۔ اس نے بھی اس اگلے ٹرک کے ساتھ اپنی گاڑی جوڑ کے رکھی ہے اور ود ان نو ٹائم، چند سیکنڈز کے اندر یہ دونوں گاڑیاں اوورٹیک کرنے والی اور سامنے سے آنے والی تیز رفتار گاڑی آپس میں ایسے ٹکرائیں کہ اس میں 5 بندے مر گئے اور دونوں گاڑیوں کا شدید نقصان ہوا، بہت سے لوگ اس میں زخمی ہوئے۔ تو میں اس اپنے ڈرائیور کو کہا کرتا ہوں کہ تم 5 بندوں کے قاتل۔ ٹھیک ہے، اس کی غلطی تھی اس ڈرائیور کی، لیکن اگر تم تھوڑی سی بریک لگا لیتے، تمہارے پیچھے کوئی ایسی گاڑی نہیں تھی کہ تمہاری بریک سے کسی کو کوئی فرق پڑنا، صرف ایک ضد اور ایک انا کی خاطر آپ نے بریک نہیں لگائی، اس گاڑی کو تھوڑی سی گنجائش مل جاتی تو وہ 5 بندے بچ سکتے تھے۔ اور جب اس طرح کی کوئی بات ہو جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں جی یہ تقدیر تھی۔ تو ٹھیک ہے، تقدیر اپنی جگہ پہ، لیکن انسان کو جب روڈ پہ جائے تو اس کو کم از کم یہ باتیں ضرور سوچنی چاہیے۔ اسی طرح سے اکثر دیکھا کہ موٹر سائیکل والے، ہمارے ہاں ایک موڑ ہے اور موڑ کے بعد چڑھائی ہے، اکثر و بیشتر وہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں۔ اور ایک دفعہ ایک موٹر سائیکل پہ عید الاضحیٰ کے بعد دوسرا دن تھا، 2 سگے بھائی موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے، ٹرالی کی لیفٹ سائڈ سے اوور کرتے ہوئے ٹرالی کے نیچے آ گئے۔ اسی طرح سے 2 بچے اور، جن میں سے ایک بچے کی موت واقع ہو گئی اور دوسرا آج تک معذور بستر پر ہے، موٹر سائیکل پہ چلتے ہوئے اسی موڑ پہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ اسی طرح سے ایک دفعہ ایک کار اسی موڑ میں ادھر سے جاتے ہوئے لیفٹ سائڈ پہ گہری کھائی میں گر گئی۔ سامنے سے کوئی گاڑی آ رہی ہوگی، کوئی ایسا وہ بھی اوورٹیک کرتا ہوا آ رہا ہوگا، اب اس کو جگہ نہیں مل سکی تو یہ بالکل گہری کھائی میں چلی گئی۔ 5 بندے کار میں سوار تھے، اپنے گھر سے 2 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے کہیں جا رہے تھے، ابھی 2 کلومیٹر بھی فاصلہ نہیں ہوا تھا کہ پوری کار نیچے گری اور 5 کے 5 بندے وہ اسی وقت اللہ کو پیارے۔ عجیب بات ہے کہ ہم لوگوں کے اندر موت کا خوف بھی نہیں رہا۔ اللہ کا خوف تو اپنی جگہ پر، موت کا خوف بھی نہیں ہے۔ نوجوان لڑکے اس طریقے سے موٹر سائیکل اور اس طریقے سے کاریں چلا رہے ہیں، نوجوانوں کی تو بات ہی الگ ہے، بڑے اچھے خاصے بزرگ لوگ وہ روڈ پہ جب گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں اس انداز میں چلا رہے ہوتے ہیں جیسے وہ اپنے اس سفر کو آخری سفر ہی بنانا چاہتے ہیں، اور اس قدر جلدی میں ہوتے ہیں۔ اور یہ بات میں نے مسجد میں بھی نوٹ کی کہ مسجد میں بندہ نماز کا سلام پھیر کے ایسے نکلتا ہے جیسے پیچھے کوئی آگ لگی ہوئی ہے، اس نے آگ جا کے بجھانی ہے۔ اور مسجد سے باہر آگے نمازی نماز پڑھ رہے ہیں، کسی سے آگے سے، کسی کے پیچھے سے، کسی کے کندھوں کے اوپر سے پھلانگ کے مسجد کے باہر آ کے آدھا گھنٹہ کسی بندے کے ساتھ گفتگو میں مصروف ہو گیا۔ تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم لوگوں کو آخر مسئلہ کیا درپیش ہے۔ اسی طرح سے گاڑی چلا رہے ہیں، میرا گاؤں، میرا گھر، میرے یہاں
سے لے کے 100 کلومیٹر دور ہے. میں بعض اوقات 60 کلومیٹر کی سپیڈ پہ اکثر اوقات جاتا ہوں اور مجھے 2 سے 2.5 گھنٹے گھر پہنچنے میں لگتے ہیں. یہ میں نے بارہا بات آزمائی ہے کہ میں 100-120 پہ گاڑی لے جاؤں تو ٹائم مجھے پھر بھی اتنا ہی لگتا ہے. یہ عجیب بات ہے کہ ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں, ہم لوگ صبر سے کام نہیں لیتے ہیں, اور اس طریقے سے حادثات کا باعث ہم خود بنتے ہیں, اور جب کوئی نقصان ہوتا ہے تو پھر ہم تقدیر کو کوستے ہیں. ایک ڈرائیور حضرات کی یہ بات بعض اوقات میں نے بازار میں دیکھا, عین درمیان میں بازار میں گاڑی کھڑی کر کے کسی بندے کے ساتھ سلام دعا کر رہے اور پیچھے دونوں طرف ٹریفک انہوں نے روک دیا. اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ کوئی عام آدمی نہیں ہوں گے جو درمیان میں گاڑی کھڑی کر کے, وہ کوئی یا سیاسی بندہ ہے یا کوئی امیر آدمی ہے. اور یہ اپنی امارت کا اظہار اور اپنی بڑائی کا اظہار ہے, یا آپ خود سوچیں کہ یہ ذلت کا اظہار ہے کہ درمیان میں گاڑی کھڑی کر کے کسی سے ملاقات کر رہا ہے اور پیچھے ساری ٹریفک رکی. اس سے اگلی بات کہ ایک 18 فٹ کی گلی ہے. 18 فٹ کی گلی میں آپ نے گاڑی پارک کرنی ہے. آپ ایک سائڈ پہ دیوار کے کنارے کے ساتھ گاڑی پارک کر کے چلے گئے. اب دوسرا بندہ آیا, اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ اتنی چوڑی گلی ہے کہ اگر میں نے بالکل اس کے سامنے دوسری گاڑی کھڑی کر دی تو اب جو پیچھے سے کوئی آئے گا اس کی گاڑی کو راستہ نہیں مل سکے. وہ بھی وہیں پہ بالکل اس کے سامنے دوسری سائڈ پہ گاڑی کھڑی کر دیتا ہے. اب جو پیچھے سے گاڑی والا آتا ہے وہ بیچارہ کس قدر پریشان. اور بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی بیمار ہے, ایمبولینس آ گئی ہے گلی میں, اب وہ کہاں سے جائے گا. اور خدا نہ خواستہ اس طرح سے اگر کسی کی موت ہو جائے, کسی کا نقصان ہو جائے, تو یہ پہلے والے ڈرائیور کی غلطی نہیں, یہ دوسرے کی غلطی ہے جس نے بعد میں گاڑی کھڑی کی ہے اور راستہ بند کیا. میں اپنی گلی میں دیکھتا ہوں کہ موٹر سائیکل کھڑا کرنا ہے تو گلی میں ایسے کھڑا کیا ہے کہ گلی کے پیرلل اگر اس کے متوازی موٹر سائیکل کھڑا کرتا تو شاید موٹر سائیکل 2 سے 3 فٹ جگہ لیتا, لیکن اگر اس کو دوسری طرح کراس وائز کھڑا کر دیا تو یہ موٹر سائیکل 6 سے 7 فٹ جگہ لے رہا ہے. تو بندہ موٹر سائیکل چلا رہا ہے, اللہ نے اس کو عقل دی ہے, کم از کم موٹر سائیکل کو کھڑا کرتے وقت اتنا تو سوچے کہ یہ گلی شارع عام ہے, یہاں سے کسی اور نے بھی گزرنا ہے, تو وہ دوسروں کے لیے راستہ چھوڑ دے. تمام ڈرائیور حضرات, ڈرائیور سے مراد گاڑی کے مالکان جو گاڑیاں چلاتے ہیں, موٹر سائیکل والے, ینگ بچے, میرا ان سے یہ التماس ہے, ان سے یہ گزارش ہے کہ خدا را نمبر 1 اپنی گاڑی, اپنا موٹر سائیکل چلاتے ہوئے, اپنی وہیکل چلاتے ہوئے دوسروں کا بھی خیال رکھیں اور اپنا بھی خیال رکھیں. زندگی صرف ایک بار ملتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی اعضا, کوئی عضو ٹوٹ جائے, خراب ہو جائے, تو پھر وہ زندگی بھر واپس نہیں آ سکتا. اور دوسری بات یہ کہ جب آپ گاڑی پارک کریں تو ایسے انداز میں پارک کریں, کم از کم دوسرے آنے والے کا ضرور خیال کریں. اللہ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو, اور اللہ تعالی ہمیں عقل اور سمجھ اور شعور عطا فرمائے. جزاکم اللہ.